غالباً ہمارے وہ احباب ہی چلے گئے جو اشارہ کر رہے تھے. الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید البراء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البغى دافع البلاء والوباء عالم الأرض والسماء كان نبيا آدم بين الماء والطين وعلى آله وخلفائه وأصحابه وأزواجه وعترته وبناته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا الكريم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بکرتا پہ بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست قرار کشتی بحق کے خوجہ عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر نور پر اپنی پوری شان سیادت کے ساتھ جلوہ افروز پیر طریقت رہبر راہ شریعت جانشین حضور سلطان الاولیاء نبی رہے حضور شجاع ملت سیدی الشاہ سید ابرار سلطان صاحب قبلہ، ہمارے مشفق و مہربان عم محترم جناب حضرت مولانا توصیف کلیمی توصیفی رضوی صاحب، ہمارے مہمان رفیع القادری صاحب، بلبل باغ مدینہ حافظ مظہر صاحب، وسیم صاحب، حافظ سالم صاحب، دیگر ممبران اسٹیج، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، نونہال، میرے ہم عصر نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رفیع القادری نہیں ہوں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، یہ ہمارے مہمان ہیں، انہوں نے بڑی عاجزی کے ساتھ ریکویسٹ کی. میں تو کہہ سکتا ہوں کہ بھئی آپ نے جواب صحیح نہیں دیا ہے نا. تو رفیع القادری صاحب کو یہ آج احساس ہوا کہ گوالیار والے بڑے کمزور سلام میں نکل گئے. تو جو ان کو احساس ہوا، اس احساس کی بھرپائی آپ کو ہمارے سلام کے جواب کے ساتھ کرنی ہے نہیں. یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ یہاں سے جائیں تو یہ کہہ سکیں کہ نہیں قاری راشد صاحب کی سرپرستی میں جو جلسہ ہوا تھا جس میں گوالیار کی عوام کی بڑی جوشیلی تھی، بڑا محبت بھرا سلام کا جواب دیا. تو رفیع صاحب یہ ہمیں جواب دے دیں تو آپ مان لیں گے؟ جی بالکل ماشاءاللہ. دیکھیے ہم نے تو اس بات پہ راضی کر دیا، اس لیے ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں سلام محبت پیش کیے دیتا ہوں. دیکھیے کس محبت کے ساتھ آپ کا جواب آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمارا آپ کچھ عرض و معروف سے قدر کو سننے اور سنانے سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت علی سے بے کسا چارہ ساز دردمندہ ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سربت مصطفیٰ جان رحمت، شہر یار ارم نوشۂ بزم جنت دانۂ سبل مولائے کل، اکبر رسول خسرو خوبا سیاہ نامکان، ناجشی ہر کو جہاں وجہ منفقاد للہ مخلوق، سر اللہ مقبول آب و دل انبیاء جان و دل اسفیاء، حضور احمد
مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قربان میں جی لگا کر کے درود پاک پڑھیں. بڑے بابا سے بولیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز ساتھیوں، آج کی یہ محفل عظمت صحابہ و اہل بیت و جشن دستار بندی کی طرف منسوب ہے. اگر آپ اس طریقے سے آج تھکا تھکا سنیں گے تو کل 23 تاریخ کو پھر کیسے سنیں گے؟ کل بھی تو سننا ہے، آج بھی سننا ہے، کل بھی سننا ہے. نقیب ہمارا یہی شعر رہے گا جو آج 22 کو ہے وہی 23 کو رہے گا. اللہ نے چاہا تو جتنے جلسے کریں گے آگے دعوت بھی پیش کی جائے گی تب بھی رہے گا. لیکن آپ کو گوالیئر والوں یہ بتا دینا ہے کہ ہم آقا کے عاشق ہیں، ڈھیلا بولا نہیں سنتے، جوش اور محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں، ہے نا؟ آپ کو بتا دینا. میرے عزیز ساتھیوں، آج کا یہ جلسہ عظمت صحابہ و اہل بیت و جشن دستار بندی کی طرف منسوب ہے. اور میں نے ابتداءً خطبے کے بعد جو آیت پڑھی وہ بھی اہل بیت اطہار کے متعلق ہی پڑھی. اور بہت جلدی کے ساتھ وقت کی قلت دامنگیر ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں اور آیت کی ابتدا کروں. اس سے پہلے میرے عزیز ساتھیوں یہ سنتے چلیے کہ الحمدللہ جس آیت کو میں نے تلاوت کیا خطبے کے بعد اسی کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے، مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور اس کو اسی حالت میں رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیا میں یوں تو بے شمار انسان پیدا ہوئے، بے شمار لوگ اس دھرتی پر آئے جن میں اکثر ایسے تھے کہ جن میں کوئی خاص کمال و خوبی نہیں تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بعض خوبیاں اپنے پاس رکھتے تھے. لیکن آج میں جس شخصیت کی بات کرنے چلا ہوں، جس کے متعلق میں بات کرنے چلا ہوں، وہ شخصیت کوئی ایک خوبی یا دو خوبی کے مالک نہیں بلکہ بے شمار کمالات اور خوبیوں کی جانب آپ جانے تھے. میری مراد مولا مرتضیٰ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپ رضی اللہ تعالی عنہ دامد مصطفیٰ بھی تھے اور حیدر کرار بھی تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زہرا کے شوہر نامدار بھی تھے اور حسنین کریمین طیبین طاہرین کے والد بزرگوار بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مناظر اہل سنت، حضرت علامہ قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ، مناظر اہل سنت، مناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. بیٹھیے، تشریف رکھیے. عزیز ساتھیوں، دامد پیغمبر خلیفہ چہرم فاتح خیبر قاطع خارجیت و رافضیت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوئی ایک دو خوبیوں کے جامع نہیں تھے بلکہ آپ کو اللہ نے بے شمار کمالات عطا فرمائے تھے، بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھی. آپ جہاں شیر خدا ہیں وہیں دامد مصطفیٰ بھی ہیں، آپ حیدر کرار بھی ہیں تو صاحب ذوالفقار بھی ہیں، آپ سیدہ زہرا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین طیبین طاہرین نکرین کے والد بزرگوار بھی ہیں. آپ صاحب ثقافت بھی ہیں، صاحب شجاعت بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا شیر کہا ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو اپنا بھائی کہا ہے، اور مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان و عظمت پر پوری دنیا کے مسلمان آپ کی تعریف میں رب اللسان رہا کرتے، یعنی مسلمانوں کی زبانیں مولا کائنات مولا مرتضیٰ کے ذکر سے تر رہا کرتی. اور میرے عزیز
साथियों, मौला मुश्किल कुशा की तारीफ और तौसीफ में मुसलमानों की ज़बानें तर क्यों न रहें, जबकि मौला मुश्किल कुशा के कमालात और खूबियां आपका जिक्र तो उस मुक़द्दस ज़बान से हुआ है जिसके कलाम पर फिदा होकर के बरेली के ताजदार ने कहा था, मैं निसार करे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। सुनो मौलाए कायनात मौला मुर्तज़ा के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम क्या फरमाते हैं। आका फरमाते हैं अली मअल कुरानी वल कुरान व अली, फरमाते हैं अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है, ये दोनों हौज़े कौसर पर मेरे साथ आएंगे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की रिवायत है, आका फरमाते हैं अन्नज़रु इला अली इबादा, फरमाते हैं अली के चेहरे को देखना इबादत है। उठाओ तिरमिज़ी, आका फरमाते हैं ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन वला युहिब्बु मुमिन, फरमाते हैं कि अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं करेगा और मोमिन अली से दुश्मनी नहीं रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अली से मोमिन बोग्ज़ नहीं रखेगा। समझे और समझे मेरे आका ने मोमिन और मुनाफिकत का मियार अली को बना दिया कि ऐ अली जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो पक्का मोमिन कहलाएगा और जो बग़्ज़ रखेगा वो पक्का मुनाफिक कहलाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाओ, फिर अपने अकीदे की क्यों ना तर्जुमानी कर ले, वो ये ना सोचे कि जनाब अली अली कर रहे हैं राफ़ी हो गए क्या। अरे सुनो, अगर अली अली करना शरीयत है तो मैं अव्वल दर्जे का शिया हूँ, ये मैं नहीं कहता, ये मेरा इमाम इमाम शाफ़ी का कौल है। इसलिए मैं अपने अकीदे की तर्जुमानी और हमारे सबके अकीदे की तर्जुमानी इस नारे से कर दे जो एक मर्द कलंदर ने लगाया था। उसने कहा था हर साहब ये नबी, हर साहब ये नबी, हर साहब ये नबी। अब आपको उल्टा बोलना है, जहन्नमी बोलना है। क्या बोलना है? जहन्नमी बोलना है। हर दुश्मने अली, हर दुश्मने अली, हर दुश्मने अली और हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर दुश्मने अली जहन्नमी। हमारा अकीदा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल का हर सहाबी जन्नती है। उसकी तौहीन करने वाला, उनकी गुस्ताखी करने वाला गुमराह फकीर है और अली से बुग़्ज़ रखने वाला जहन्नम में। और आओ बता दूं, सुनो प्यारे आका फरमाते हैं मन सब्बा अली फ़क़त सब्बनी, कि जिसने अली को गालियां दी उसने मुझे गालियां दी। आओ अली हुसैन के बाबा की शान सुनो। आका ने फरमाया इस हदीस को अपने ज़हन में रखना और आगे की गुफ्तगू समाज करना। आका ने इरशाद फरमाया जिसने अली को गालियां दी उसने मुझे गालियां दी, जिसने अली को बुरा कहा उसने मुझे बुरा कहा। हुज्जतुल वदा के मौके पर हुज्जतुल वदा से रसूल पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम लौट रहे हैं, अपने सहाबा के हमरा लौट रहे हैं कि अचानक यमन के कुछ लोगों ने अली को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, अली को माअज़ल्लाह अली की शिकायतें करना शुरू कर दी। रसूल पाक की बारगाह में पहुंचे, कहने लगे हुजूर अली ऐसे हैं, अली वैसे हैं, अली यूं करते हैं, अली यूं करते हैं। अल्लाहु अकबर। जब ये जुमले हुजूर के कानों में पहुंचे, हुजूर के कानों में पड़े तो जलाल भरे लहजे में फरमाया इस काफिले को यहीं रोक दो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अली को बुरा कहने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अली की शिकायत करने की। अब इस काफिले को यहीं रोको। अब ये काफिला एक कदम भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। अल्लाहु अकबर। रावी कहते हैं जिस मकाम पर काफिला रोका गया वो मकाम गदीर खून था, गदीर खून में काफिला रोका गया। आका ने फरमाया काफिला रोको, मिंबर लगाओ, मिंबर लगाया गया, काफिला रोका गया। आका ने फरमाया
फरमाया आईना अली, अली कहाँ है? अली कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका मैं हाजिर हूँ, आका मैं आपकी बारगाह में हूँ। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं अली जरा इधर को आओ। अली हुजूर की बारगाह में चले गए। हुजूर ने अली के हाथ को पकड़ा और फरमाया अली अंता अखी से दुनिया वाला आखिरा, ऐ अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। और फिर अली के हाथ को बुलंद किया, फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। जो अली को मौला ना माने अल्लाह भी उसका मौला नहीं है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह भी उसका मौला नहीं है। समझे जनाब? अच्छा एक बात बताता चलूं, कुछ लोग बस इतनी हदीस बयान करते हैं और ईदें मनाते फिरते हैं, गदीर खून के नाम पे ईदें मनाते फिरते हैं, ईदें मना रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं जनाब गदीर खून के मकाम पर रसूलुल्लाह ने मौला अली को खिलाफत बिला फसरत की थी, इसलिए हम इस खुशी में ईद मना रहे हैं। अरे ओ जालिमों नादानो, जरा तारीख पढ़ लिया करो। रसूल पाक ने वो मिंबर अली को खिलाफत देने के लिए नहीं लगवाया था, बल्कि इसलिए लगवाया था ताकि अली पर होने वाले एतराज़ात का मुकम्मल मुफस्सिल जवाब देकर अली की शान और अज़मत को बयान किया जाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए लगाया था। अब बात क्या है ना जनाब, हमारे बीच में सोशल मीडिया से फारिग तहसील काफी उलमा घूम रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त हासिल करके बहुत से लोग घूम रहे हैं और फिर जनाब उसी को आगे शेयर करते चले जाते हैं। सुनो मेरे अजीज साथियों, आगे क्या है? फरमाया जिस गदीरे खुद के मकाम पर अली के लिए हुजूर ने ये फरमाया था, उसी गदीरे खुद के मकाम पर जनाब सिद्दीक अकबर भी मौजूद थे, जनाब उमर फारूक के आगे भी मौजूद थे। सिद्दीक अकबर अपनी कुर्सी से उठे, अली के हाथों को चूमा और कहा अली मुबारक तो मुबारक, तू मेरा भी मौला है, सारे मोमिनीन का मौला है। उमर ने कहा अली मुबारक तो मुबारक, तू मेरा भी मौला है, सारे मोमिनीन का मौला है। वो अली कि जिसकी मौलायत, जिसकी विलायत को खुलफाए राशिदीन भी तस्लीम करते हैं, खुलफाए राशिदीन भी मानते हैं। कौन अली? वो जिसने खैबर के किले को उखाड़ा, कभी मरहब इब्न बद को उखाड़ा। वो अली कि जिसकी तलवार कभी अहद के मैदान में चमकी तो कभी बदर के रेगिस्तान में। वो अली जिसकी शमशीरें था कभी ग़ज़वे तबूक में लहराई तो कभी जो है किसी और कस्बे में। कौन अली? वो जिसने बहादुरी और शुजाअत के सिले में अल्लाह की बारगाह से ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार का एजाज़ हासिल किया। वो अली जिससे मोहब्बत करना ईमान की निशानी है, जिससे बुग़्ज़ रखना जो है मुनाफ़िक़त है। और ऐ लोगों, आओ मैं बता दूं कि अली है क्या, अली है कितने खूबसूरत, अली है कितने प्यारे। सुनो सुनो, तुम लोग कहते हो ना कि जनाब अच्छा एक दूसरे का नाम बिगाड़ने का बड़ा रिवाज चल बैठा है, एक दूसरे का रिवाज नाम बिगाड़ने का तो रिवाज ऐसा है कि उसका नाम तोड़ मरोड़ करके मुआशरे में ऐसा पेश कर दिया जाता है कि उसके असल माँ बाप की नहीं पहचान पाते कि मेरे बेटे को ही पुकार रहे हैं या किसी और को पुकार रहे हैं। सुनो, हसन और हुसैन दुनिया के वो दो खूबसूरत नाम है कि जिनको कोई गलत जिनको कोई गलत ले ही नहीं सकता। आप कहेंगे जनाब सैयद साहब वो कैसे? मैं कहूँगा देखिए जनाब, अगर आप हसन को गलत पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हुसैन पढ़ेंगे। आप हसन को गलत पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? हुसैन पढ़ेंगे। अगर हुसैन को गलत पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हसीन पढ़ेंगे। तो लोग कहेंगे कि जनाब हसन और हुसैन दुनिया के इतने खूबसूरत नाम है। मैं कहूँगा ठहरो, जिस खूबसूरती की बात तुम हसन हुसैन के अंदर कर रहे हो, इन दोनों का बाप अली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों के बाप अली है।
جب حسن اور حسین اتنے خوبصورت تو علی کتنے خوبصورت، علی کتنے پیارے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت کی قلت ناممکن ہے ورنہ شان علی پر کچھ اور بھی بیان کرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں بیان کرنے چلا ہوں، یاد رکھو ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی اہل بیت، محبت اہل بیت یا محبت علی کا مطلب یہ، محبت علی کا مطلب بغض صحابہ نہیں ہوتا۔ سنیے جناب، عقیدے کی بات کر رہا ہوں، پہلے اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں۔ کبھی بھی محبت اہل بیت یا محبت علی کا مطلب بغض صحابہ نہیں ہوتا، اور کبھی بھی محبت صحابہ کا مطلب بغض اہل بیت نہیں ہوتا۔ حضور کے کسی صحابی کو لعن طعن کرنا، آپ کو برا بھلا کرنا، اللہ اکبر، یہ حضور کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آقا فرماتے ہیں من سب نبی، آقا فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، کہ جس نے میرے کسی صحابی کو گالیاں دی اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج کل کچھ چرسی موالی قسم کے لوگ خود کو مولائی کہتے ہیں۔ آج کل آپ کی توجہ میری طرف ہے کہ کہیں اور ہے؟ میری طرف ہے، میری بات سن۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کچھ چرسی موالی قسم کے لوگ خود کو مولائی کہہ رہے ہیں۔ مولائی کا مطلب ہم علی کے پیروکار ہیں۔ ارے جناب، یہ وہ مولائی ہے جو فرضی ہے، جن کے جو فرضی ہے، اصلی مولائی نہیں ہے۔ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلی مولائی کون ہے۔ ہاں جناب، نام و نہاد مولائیت کی میں بات نہیں کرتا، ورنہ کل کو کوئی مجھ پر فتویٰ لگا دے کہ جناب تم نے مولائیوں کے خلاف تقریریں کی ہیں۔ نہ پیارے، میں مولائی کے خلاف تقریر نہیں کر رہا، میں چرسی موالی نام و نہاد مولائی کے بارے میں بول رہا ہوں۔ وہ مولائی جو بکواسیں کرتا ہو، جس کو نماز روزے کی تمیز نہ ہو، جو قرآن کے نام سے چڑھتا ہو، جو گندا پلندا پڑا رہتا ہو، جس کے بال پاؤں تک آتے ہو، خود کو بلند کہتا ہو، اور جس کے بال کئی مہینوں تک دھلے نہ ہو۔ ارے ایسے شخص کو تم اپنے باپ کا نام نہیں دو، اسے مولا علی کا نام دے رہے ہو، اسے مولا علی کا نام دے رہے ہو۔ یہ محبت ہے ہمارے دل کے اندر مولا علی کی۔ سنو، مولائی وہ ہوتا ہے جو مولا علی کا سچا وفادار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت کرنے والا ہو، آپ کا سچا پیروکار ہو، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو، اور جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سچی محبت کرنے والا اصل مولائی ہے۔ اور سنیے جناب، ہر دور میں کسی سید نے اگر سب سے زیادہ کسی کی سیرت بیان کی ہے تو وہ مولا علی کی۔ ہر دور میں سیدوں نے سب سے زیادہ مولا علی کی شان و عظمت کو بیان کیا، تو اس لیے کہ الحمدللہ ہم علی کو مانتے بھی ہیں، علی کو پہچانتے بھی ہیں، علی سے سچی محبت بھی کرتے ہیں، اور علی کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے جناب والا، میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھا دوں، پھر اس کسی کو خیر آباد کہہ دوں۔ سنیں جناب، میں جس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اگر میرا کوئی چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا میرے اس امام کو گالی دیتا ہے تو وہ گالی اس امام کو بعد میں پڑے گی، پہلے وہ گالی مجھ پر پڑے گی۔ وہ اس لیے پڑے گی کیونکہ ایسے گندے کو میں نے امام بنایا کیوں ہے، ایسے لفنگے کو میں نے امام بنایا کیوں ہے۔ تو اگر میرا چاہنے والا، میرا مجھ سے محبت کرنے والا میرے کسی امام کو گالی دیتا ہے تو وہ گالی اس امام کو بعد میں جائے گی، پہلے مجھ سید پر پڑے گی۔ ارے جناب، ہم صدیق، فاروق، عمر کو اس منہ سے بلاتے ہیں جن کے پیچھے علی نے 12 سال سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ ان کو ہم کس منہ سے بلاتے ہیں؟ جن کے پیچھے علی نے 12 سال سے نمازیں پڑھی ہیں۔ جناب، جب کچھ جیسا گرا پڑا امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کسی فدا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، کسی داڑھی بندے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو جو سیدوں کے سردار ہیں وہ ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لیتے؟ علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے بتا دیا کہ جس کے پیچھے میں حیدر کرار کھڑا ہوں اس کی گستاخی کرنے والا میرا نہیں ہو سکتا، میرا نہیں ہو سکتا۔
اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، چونکہ یہ محفل عظمت صحابہ و اہل بیت کی طرف بھی منسوب ہے، جشن دستار بندی، اس لیے میں آپ سے، چونکہ ہمارے شہر گوالیر میں یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے رفیق القادری صاحب اور قاری صاحب، ہمارے گوالیر میں یہ بیماری بڑی چرم سیما پر ہے۔ ہر نیا نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسا بھٹک رہا ہے کہ وہ اس کو تو نہیں لے دیتا ہے جو 12 سال مدرسے میں پڑھ کے آیا۔ حیرت کی بات ہے مجھے کہنے میں یہ تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ میں آپ کا اپنا ہوں، میں آپ کے بیچ 24 گھنٹے گزارنے والا ہوں۔ میں ملتا ہوں ایسے نوجوانوں سے جو کبھی اہل سنت والجماعت سے منسلک رہا کرتے تھے، لیکن سوشل میڈیا کی تباہ کاریوں نے ان کو ایسا برباد کر کے چھوڑا کہ جو معاذ اللہ اب صدیق اکبر کی صداقت پر اعتراض کرنے لگے۔ سنو، میں فخر سے کہتا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میں علی کا بیٹا ہو کر شان صدیق بیان کرنے میں جھجکتا نہیں ہوں، تو تم کیوں جھجک رہے ہو؟ تم کیوں جھجک رہے ہو؟ اے میری ملت کے نوجوانوں، سنو، خدا کے واسطے سوشل میڈیا کی باتوں پر بھروسہ نہ کرو۔ ابھی چھوٹا شریف کی ایک بزرگ جو ICU میں بھرتی تھی، چند دنوں پہلے ان کی فوٹو اور ان کا وہ ہاسپٹل کا فوٹو لوگوں کے واٹس ایپ پر لگا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، جبکہ واقعات حضرت کا انتقال نہیں ہوا، حضرت حیات ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ہوتا ایسے ہے کہ جو لکھ کر کے آپ کو سینڈ کر دیا جائے، آپ اسی کو کاپی پیسٹ کر دیتے ہو، آپ اسی کو اٹھا کر کے آگے بھیج دیتے ہو، آپ کبھی تحقیق نہیں کرتے ہو۔ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، تحقیق کیا کرو، اپنے علماء کے پاس جایا کرو، اپنے اماموں کے پاس جایا کرو۔ جو ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سے آیا ہے، کیا وہ حقیقتاً سچ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ضرور کیا کرو، سوشل میڈیا کی باتوں پر بھروسہ نہ کرو۔ سنو، ہم اس عقیدے پر قائم ہیں جو عقیدہ میرے غوث کا تھا، جو عقیدہ میرے خواجہ کا تھا، جو عقیدہ میرے محمد غوث گوالیری کا ہے، اور جو عقیدہ میرے امام اہل سنت وہی عقیدہ ہے کہ تمادم مسکلندر صدیق کا پہلا ہے، تمادم مسکلندر، تمادم مسکلندر، آواز مزہ نہیں آ رہا ہے، تمادم مسکلندر، تمادم مسکلندر، تمادم مسکلندر، تمادم مسکلندر عثمان کا 3 نمبر، تمادم مسکلندر علی کا 4 نمبر۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب ولایت بھی ہے، اس بات کو یاد رکھیے اور باقی لوگوں کی باتوں میں نہ آئیے۔ یاد رکھیے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، الحمدللہ ہم پیور سنی مسلک اعلیٰ حضرت کے چاہنے اور ماننے والے ہیں۔ ہم جو کچھ کتابوں سے بیان کرتے ہیں وہ اپنی اکابر علماء اہل سنت کی کتابوں سے ہی بیان کرتے ہیں، اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بھی اپنے علماء کی رہنمائی میں ہی اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں۔ اور کریم سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیت کر کے جائیے کہ ہم مولا علی اور تمام صحابہ کے سچے وفادار ہیں۔ انشاءاللہ آج کے بعد اگر ہماری نمازیں چھوٹ چکی تو کبھی نہیں چھوٹیں گی، پہلے ہماری نمازیں چھوٹ چکی تو کبھی نہیں چھوٹیں گی۔ اپنے عزم کا اظہار کریے، ہاتھ اٹھا کر کے زور سے کہیے انشاءاللہ، انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے، آنے والے مہینے رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے، کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں کریں گے۔ پیارے، جب تم اپنے گھروں میں انجینئر دیکھنا چاہتے ہو، پروفیسر دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر اپنے گھر میں حافظ قرآن کی دیکھنے کی تمنا کرو، عالم دین دیکھنے کی تمنا کرو۔ اور صاحب اور آپ لوگوں کی محنت اور مشقت سے آپ کے اس محلے میں اتنا عظیم و شان ادارہ چل رہا ہے کہ جس میں پڑھائی کے متعلق کوئی کنجوسی نہیں کی جاتی، کسی قسم کی کوئی کنجوسی نہیں کی جاتی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہر طریقے سے ہمارے قاری راشد صاحب کا سپورٹ کیجیے، ساتھ دیجیے، اور جس طریقے سے ان کو ساتھ لگتا ہے، مال کے ذریعے سے، آپ کے وقت کے ذریعے سے،
आप उस तरीके से इसका साथ दीजिए। अगर देखिए जनाब, अगर हम हाफिज न बन सके तो कम से कम हमारे जरिए हाफिज बन जाए, कितनी बड़ी बात है। हम आलिम न बन सके, हमारे जरिए से आलिम बन जाए, कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए मेरे अजीज साथियों, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो है तो दाखिला, अपने बच्चों का दाखिला भी कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारी राशिद साहब बच्चियों की तरफ भी मुतवज्जे हैं, और कल अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से आज इस स्टेज पर बच्चों की दस्तारबंदी होगी, कल जो है वो जो है वहाँ पर निदापोशी का भी इंतजाम किया गया है। तो देखिए जनाब, ये चीज़ें होती हैं तालीम को आगे ले जाने वाली। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो हम एक वो दिन दूर नहीं है कि हमारे कारी राशिद साहब अपने इसी इदारे को जो है वो आसमान की बुलंदियों तक ले जाएंगे। अगर आपका साथ रहेगा तो वो दिन देखने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और बहुत जल्द वो दिन हमारी और वो नज़ारा हमारी और आप नज़रों के सामने रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम आपके कहने से माशाअल्लाह हमारे ज़की साहब की आमद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना ज़की साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल का ना भूलें 23 फरवरी इंशाअल्लाह।